بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعلیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر الميامین الحمد للہ الذی جعلنا من المتوسلین ببلاء السید مولانا علی ابن ابی طالب اما بعد يقول الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات ایک اور صلوات پڑھیں امام زمانہ کا بزرگ ایک صلوات اور پڑھیں حضرت عباس نے خانہ کعبہ کے اندر ایک خطبہ دیا تھا. آپ نے وہ خطبہ کب دیا تھا؟ آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 8 ذی الحجہ کے دن. اب دیکھیں آج اگر آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں جن سے پوچھیں گے کہ آپ نے کبھی مولا عباس کا خطبہ سنا ہے جو آپ نے خانہ کعبہ میں دیا تھا؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. اب دیکھیں جتنے بھی جو خطبے ہیں جو اہل بیت نے دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں؟ وہ دیے ہیں ہم لوگوں کی حکمت کے لیے, ہمیں صراط المستقیم پہ لانے کے لیے. ہم سب نے آپ دیکھیں غدیر کا خطبہ سنا ہے, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے مولا علی کے لیے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, مطلب جس کا بھی میں مولا میرے بعد اس کا علی مولا. پر آپ دیکھیں جو غدیر کا جو خطبہ ہے وہ صرف یہ ایک لائن نہیں ہے, بلکہ غدیر کا جو خطبہ ہے وہ پورا 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے. لیکن کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جن لوگوں نے وہ خطبہ کبھی نکالا ہوگا یا کبھی سننے کی کوشش کی ہوگی؟ آج دیکھیں ہم سب نے خطبے کے بارے میں سنا ہے جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, آپ نے جو فدق پہ آپ نے خطبہ دیا تھا. بہت سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو بی بی زینب نے جو خطبے جو دیے تھے, جو آپ نے جو خطبے آپ نے کربلا میں دیے, آپ نے کوفہ میں دیے, آپ نے شام میں دیے, جو خطبہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے جو خطبہ آپ نے دیا. آج اگر آپ بہت سارے آپ لوگوں سے پوچھو جو اہل بیت کے ہی جو چاہنے والے ہیں کہ آپ مولا عباس کے بارے میں بتائیں تو کیا بتا پائیں گے؟ مولا عباس مولا علی کے بیٹے ہیں. مولا عباس نے اپنی شہادت دی تھی 10 محرم کے دن مولا حسین کے لیے. بس اس سے آگے آپ پوچھو کہ اچھا آپ بتائیں, آپ ان کے بارے میں اور بتائیں, آپ ان کی زوجہ کا نام بتائیں. آپ دیکھیں عاشورے کے دن مولا عباس 33 برس کے تھے, تو آپ 33 سال کے اندر آپ صرف مولا کی زندگی کے ایک دن کے بارے میں بتا پا رہے ہو. مولا عباس نے خطبہ دیا تھا 8 ذی الحجہ کے دن خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا. اور جو خطبہ ہے یہ آج کہاں پہ موجود ہے؟ آج یہ خطبہ جو ہے لکھنؤ کی جو لائبریری ہے وہاں پہ یہ خطبہ موجود ہے. آپ دیکھیں جب ایک وہ وقت آیا تھا جب لوگ اہل بیت کے دشمن ہو گئے تھے, تو جتنی بھی جو اہل بیت کی جو کتابیں ہوتی تھی ان سب کو جلایا جا رہا تھا, ان سب کو ختم کرا جا رہا تھا. تو کچھ جو اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ کتابوں کو لیا, کچھ چلے گئے ایران, کچھ چلے گئے عراق, کچھ مصر چلے گئے اور کچھ آ گئے ہندوستان. آج سب سے زیادہ جو اہل بیت کی جو کتابیں ہیں وہ لکھنؤ کی لائبریری میں موجود ہیں اور وہیں پر یہ خطبہ بھی موجود ہے. آپ دیکھیں اسلام میں رسول اللہ کے 50 سال کے بعد میں کیا ہوا؟ اسلام اپنے سب سے جو برا جو وقت تھا اس سے گزر رہا تھا. اسلام میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آ گئے تھے. حاکم شام کون تھا؟ معاویہ حاکم شام بنا ہوا تھا. اس نے کہا تھا, اس نے جو حکومت جو تھی اس کو اس نے ملک بنا دیا تھا. مطلب جو خلافت تھی اب وہ ایک طرح سے اس جہاں کا حکمران بن گیا تھا.
اور آج کا جو سیریا ہے یہ اس دور کا سیریا نہیں تھا. آج سیریا کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا شام ہے. اس دور کا شام کیا تھا؟ اس میں پیلسٹین بھی آتا تھا, اس میں لیبنان بھی آتا تھا, اس میں شام بھی آتا تھا, اس میں یمن بھی آتا تھا. تو اب آپ سوچیں اس کی کتنی بڑی حکومت تھی. تو جب اس نے مولا علی علیہ السلام سے وہ جنگ صفین میں لڑا تھا, آپ سوچیں اس کے پاس میں کتنے سارے اس کے لوگ ہوں گے جو اس کے ساتھ میں تھے. آپ دیکھیں جب وہ گورنر اس نے 4 بنائے تھے. جب وقت حاکم جب بنا تب اس نے 4 گورنر اس نے چنے تھے. مدینے میں کون گورنر تھا؟ ولید. مکے میں کون گورنر تھا؟ عمر بن سعید. کوفہ میں کون تھا؟ کوفہ میں تھا نعمان بن بشیر. اور بصرہ میں کون تھا؟ بصرہ میں تھا عبید اللہ ابن زیاد. یہ 4 اس نے اپنے گورنر اپنے بنا رکھے تھے. اب وہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اپنی زندگی کے اندر ہی میں یزید کو اپنا خلیفہ چنوں. اب اس نے جب یہ ذکر اپنے گورنر سے کرا تو انہوں نے کہا کہ اے معاویہ تم ایسا مت کرنا, کیونکہ کوئی بھی یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانے گا, کیونکہ کوئی بھی یزید کی عزت نہیں کرتا ہے. سب جانتے تھے یزید کون تھا؟ یزید شرابی تھا. ہر ایک برا کام تھا جو یزید کرتا تھا, تو کوئی بھی مسلمان اس کی عزت نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام ضرور ہو سکتا ہے. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, ہم اس پہ تھوڑا ہیر پھیر کر سکتے ہیں. اب آپ سوچو ان کے دماغ, یہ لوگ رسول اللہ کی حدیثوں میں بھی لوگ ہیر پھیر کر رہے ہیں. اب سوچو ایسی کتنی ساری حدیثیں ہوں گی جس میں ان لوگوں نے ہیر پھیر کرا ہوگا. وہ حدیث کیا تھی؟ وہ حدیث تھی کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی کانسٹینٹینوپل کا جو بھی بیٹل ہے یا پھر جو بھی وہاں پر جو جنگ جو بھی کرے گا اس کے جتنے بھی جو پرانے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیے جائیں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث تھی اور یہ جو جنگ تھی یہ ہو چکی تھی. پر ان لوگوں نے کیا کہا, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم یزید کو ہم یہاں پہ ہم بھیجیں گے اور جتنی بھی جو پرانی حدیثیں ہوں گی ہم سب ان کو ہٹا دیں گے اور کہیں گے رسول اللہ نے جو حدیث ہے یہ یزید کے لیے کہی تھی. اب معاویہ نے یزید کو بلایا کہ تم ایک کام کرو, تم اس جنگ پہ چلے جانا, باقی کا سب میں سنبھال لوں گا. وہ وہاں پہ اپنی کنیزوں کے ساتھ پہنچا. وہ جب وہاں پہ گیا تو وہاں پر ایک جان لیوا بیماری پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں جا پایا, اس کے پاس میں ہی رہ گیا. اب جب واپس آیا تو معاویہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں دیکھو, رسول خدا نے جس حدیث کے بارے میں کہا تھا وہ حدیث اور کسی کے لیے نہیں بلکہ تو یزید کے لیے کہی ہے. تو یزید کے جتنے بھی سارے پچھلے گناہ ہیں سارے معاف ہو چکے ہیں, تو اب میں اس کو میرے بعد میں خلیفہ مانتا ہوں. جب بھی معاویہ نے جب یزید کو جب خلیفہ جب چنا تو اس نے کہا تھا تم 4 لوگوں سے لیکن تم بچ کے رہنا. وہ 4 لوگ کیا تھے, کون تھے؟ سب سے پہلا تھا عبد الرحمن ابن ابو بکر, پہلا. دوسرا عبداللہ ابن زبیر, تیسرا عبداللہ ابن عمر اور چوتھے امام حسین علیہ السلام ابن ابی طالب. یزید نے مکہ مدینے کا جو گورنر تھا ولید, اس سے کہا کہ تم امام کی بیعت لے لو. ولید تھا, اس نے کس کو بلایا؟ اس نے بلایا مروان کو. اب جب مروان جب آیا, دیکھیے اسلام کے اندر 2-3 ایسے جنے ہیں جو زہر ہیں, جو اسلام کے لیے جنہوں نے زہر کا کام کیا ہے. ان میں سے ایک کون تھا؟ ان میں سے ایک مروان تھا. مروان کیا کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو, عبداللہ ابن زبیر ہے وہ تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا, وہ نہ ہمارے کچھ کام آئے گا اچھائی میں, نہ وہ ہماری کچھ برا کرے گا. اب دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں لیتے ہیں. جیسے ابو ہریرہ نے کیا کہا تھا جنگ صفین میں کہ نماز علی کے پیچھے اچھی ہے اور کھانا معاویہ کے ساتھ اچھا ہے, اور جب وہ دونوں جنگ کر رہے ہو ابو ہریرہ بیچ میں سے ہٹ جانا. یہ دیکھیں آپ, بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا نا ہم ادھر ساتھ دیں گے, نہ ہم ادھر ساتھ دیں گے, جہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا ہم سے وہاں پہ جائیں گے. اس نے کہا ایک کام کرو, تم امام حسین کو بلاؤ اور ان سے بیعت کرو. امام آئے. ولید نے کہا کہ امام میں آپ کی بیعت چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ اگر میری بیعت چاہتے ہو تو مجھے دن تم دینا. امام اپنے گھر آئے. مروان کہتا ہے ولید تو نے یہ سب سے بڑی اپنی بیوقوفی کری ہے, تجھے یہیں پر ہی تجھے امام حسین کو قتل کر دینا چاہیے تھا, اب یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. کہتا ہے ولید کہ مروان تم سوچ بھی رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو, یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, اگر میں انہیں قتل کر دوں گا تو میں
محشر کے دن رسول خدا کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ مروان کہتا ہے لیکن تم یاد رکھنا کہ تم نے سب سے بڑی اپنی غلطی کی ہے۔ ابا عبداللہ اپنے گھر گئے، ابا عبداللہ نے سب کو بلایا، ابا عبداللہ نے بی بی زینب کو بلایا، بی بی کلثوم کو بلایا، مولا عباس کو بلایا، مولا سجاد آئے۔ آپ نے اپنے پورے کنبے کو جمع کرا اور کہا کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، اب ہمیں مکہ جانا پڑے گا۔ دیکھیں 28 رجب، اس دن 28 رجب کے دن مولا حسین نے مکے سے روانہ ہوئے۔ 3 شعبان کے دن مولا حسین مکے میں پہنچے گے۔ 3 رجب کے دن مولا حسین مکے میں پہنچے۔ اب جب مکے میں جب آپ پہنچے تو آپ کے پاس بہت سے لوگوں کے خط آئے کہ یا مولا حسین آپ کوفہ آ جائیں۔ کوفے والوں نے بہت سے خط لکھے امام کے لیے کہ امام اب ہمارے یہاں پہ آئیں، اب ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ میں یزید کے ہم خلاف لڑیں گے، آپ سے کوفہ آ جائیں۔ مولا نے اسی وقت اپنے سفیر حضرت مسلم کو کوفہ کی جانب بھیجا کہ اے مسلم آپ وہاں پہ جائیں اور آپ جا کر وہاں پر دیکھیں کیا سچ میں وہ لوگ ہمیں بلانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت مسلم گئے۔ اب کچھ ہی وقت میں خبر آتی ہے کہ جو یزید ہے وہ خلیفہ بن گیا، جو معاویہ تھا وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، اس میں یزید نے اعلان کیا کہ امام حسین کو مکے میں ہی قتل کر دو۔ آپ دیکھیں مکے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر مکھی بھی اور خانہ کعبہ کے پاس میں ہو اسے مارنا مت۔ پر اس نے کہا کہ چاہے ابا عبداللہ، چاہے امام حسین خانہ کعبہ کا غلاف ہی کیوں نہ پکڑے ہو تو انہیں وہاں پہ قتل کر دے۔ کئی بار ہم لوگ سوچتے ہیں، کئی بار آپ دیکھیں ممبروں سے یا لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا مدینے والوں نے امام کا ساتھ دیا؟ کیا مکے والوں نے امام کا ساتھ دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے جو حج تھا اس کو عمرے میں تبدیل کرا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں سے کربلا کی جانب جاؤں گا۔ آپ دیکھیں اس وقت وہاں پر کتنے سارے لوگ موجود ہوں گے جو مسلمان تھے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت کم مسلمان تھے، آپ یہ مان کے چلے اس وقت کم سے کم 2 لاکھ مسلمان تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس میں سے کتنے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ کیا امام حسین بنا بتائے مکے سے روانہ ہوئے تھے؟ بلکہ سب کو بتایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، پر کسی نے بھی مولا کا ساتھ نہ دیا۔ جب مولا وہاں سے روانہ ہو رہے تھے تب حضرت عباس کو جلال آ گیا۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تعریفیں، ہر تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے امام حسین کے بابا علی کی ولادت سے خانہ کعبہ کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ آپ بتائیں مولا علی علیہ السلام کے علاوہ اور کون ہے جو خانہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی ہے؟ کئی لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کے جتنے بھی فضائل ہیں انہیں دبا دیں، لیکن آپ دیکھیں ایک یہ مولا کا ایسا فضائل ہے جو آج تک نہیں چھپا۔ آج تک کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ صلوات آپ لیکن دیکھو کئی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، بلکہ یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ، بی بی خدیجہ کے جو بھتیجے تھے ان کی ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں۔ وہیں اگر دیکھیں تو بعض روایتوں میں صاف صاف آیا ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد جب آپ پریگننٹ تھیں اس وقت آپ خانہ کعبہ کی طرف آئیں، خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا وہ کھلا، خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ پھٹی، بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی۔ 3 دن تک پورے خانہ کعبہ کو لوگوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح سے یہ گیٹ کھلوایا جائے، پر کچھ بھی کام نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب بی بی فاطمہ بنت اسد باہر آئیں تو آپ کے گود میں امام علی علیہ السلام تھے۔
آپ دیکھیں جب ایک شاعر کہتا ہے کہ جب بیوی مریم کہ جب حضرت عیسیٰ ہونے والے تھے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے مریم آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ عبادت کی جگہ ہے. لیکن وہیں پہ ہی جب مولا علی علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے. جب بھی ہم لوگ حج یا عمرہ پہ جائیں، اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی، جب بھی آپ وہاں پہ جائیں آپ وہاں پہ دیکھیں وہ جو نشان ہے وہ موجود ہے. ہر سال سعودی حکومت کوشش کرتی ہے اس کو چھپانے کے لیے، لیکن خانہ کعبہ کہتا ہے کہ میں تا قیامت یہ بتاتا رہوں گا، میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ میرے یہاں پر علی کی ولادت ہوئی ہے. ایک سلامت. تو آپ دیکھیں جب حضرت عباس جب خانہ کعبے کے اوپر جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اس بات کو بتایا کہ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں. وہ مولا علی جنہوں نے یہاں سے بتوں کو ہٹایا تھا، وہ مولا علی جنہوں نے تمہیں جنگ بدر میں تمہیں جیت دلوائی تھی، وہ مولا علی جن کے ساتھ میں تم نے عہد میں تم لڑے تھے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کیا کہا کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں. اے لوگوں کیا تم لوگ بھول گئے ابھی کچھ وقت پہلے ہی رسول خدا ان کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ میں لاتے تھے. اے لوگوں کیا تم لوگ بھول گئے ان کے ساتھ ہی رسول اللہ مباہلہ کے لیے گئے تھے. اے لوگوں کیا تم لوگ بھول گئے ان کے لیے آیت تطہیر آئی تھی. اے لوگوں کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے بعد میرے اہل بیت کو محبت کرنا. کیا تم وہ سب بھول گئے؟ اگر میں تمہیں سب یاد دلوا دیتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تم میں سے کتنے لوگ میرے سامنے ہو، کیونکہ میرے سامنے تم لوگ صرف ایک منافق ہو. تم لوگ منافق ہو جو اپنے امام کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، تم اپنے امام کے خلاف جا رہے ہو. آج تم یہ راستے اس امام کے لیے بند کر رہے ہو جس کے بابا نے یہ خانہ کعبہ تمہیں دلوایا تھا. کیا تمہارے پہ کیا تم سے زیادہ خانہ کعبہ پہ اس علی کا حق نہیں ہے؟ کیا امام حسین کا حق اس خانہ کعبہ پہ تم سے زیادہ نہیں ہے؟ اے لوگوں اگر یہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ خود امام حسین کی طرف جھک جاتا. اگر یہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو یہ جو سنگ اسود جس کو تم لوگ بوسہ دے رہے ہو، یہ سنگ اسود خود مولا حسین کو بوسہ دیتا. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ آج اگر میرے امام مجھے اجازت دے دیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا میں کون ہوں. میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی کا بیٹا ہوں. میں تمہیں بتاؤں گا کہ جو بھی میرے بھائی کے خلاف آواز اٹھائے گا، جو بھی میرے آقا حسین کی طرف دیکھے گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میں تم پہ اس طرح سے حملہ کروں گا جس طرح سے ایک باز ایک چڑیا پہ حملہ کرتا ہے. آج تم اتنے سارے لوگ ہو اور تم میں سے کیا کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہا جو آقا حسین کی نصرت کے لیے آ پائے؟ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں تم ان کا ساتھ دے رہے ہو وہ جو شراب پیتے ہیں، وہ یزید جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، اور تم اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہو جو تمہیں کوثر کی بشارت دے گا. اے لوگوں کیا تم میں سے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا اس کے نانا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ علی اس کے بابا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدیجہ اس کی نانی ہے یا بی فاطمہ سلام اللہ علیہا یا بی بی فاطمہ اس کی نانی ہے؟ اے لوگوں اگر تم ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو تو تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ بچپن سے ہی ہم موت سے کھیلتے آ رہے ہیں. آپ خود دیکھیں جنگ جمل کے اندر مولا حسین نے کتنے سارے لوگوں کو جہنم نصیب کرا. یا پھر اگر جنگ صفین دیکھو تو مولا عباس کتنے برس کے تھے؟ مولا عباس 10 برس کے تھے. جب ایک ظالم آیا جو معاویہ کی فوج میں تھا، کہتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں، میرا کوئی سا بھی بیٹا علی کو قتل کر سکتا ہے. مولا علی پیچھے کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا عباس تم ماسک لگا کے جانا اور تم جانا جنگ کرنے. مولا عباس سے ہیں 10 برس کے، لیکن آپ کی ہائٹ آپ کی لمبی آپ کی تھی، کیونکہ بی بی ام البنین جو ہے ان کے جو قبیلے والے تھے وہ سارے لمبے چوڑے تھے. مولا عباس جنگ کے اندر گئے، اس کے ایک بیٹے کو قتل کیا، اس کے دوسرے بیٹے کو قتل کرا، تیسرا
آیا, چوتھے کو کیا, پانچواں آیا, پانچویں بھی جب قتل ہو گیا تو کہتا ہے اے شخص تم کون ہو؟ وہ سوچا تھا شاید مولا علی ہے, لیکن مولا پیچھے سے آتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اے شخص تم کون ہو؟ مولا عباس مولا علی کی طرف دیکھتے ہیں. مولا علی نے کچھ نہیں کہا. واپس سے مولا عباس مولا علی کی طرف دیکھتے ہیں. مولا عباس سے مولا علی کہتے ہیں عباس بتاؤ تم کون ہو؟ تب مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ انا قمر بنی ہاشم, میں عباس ہوں, میں بنی ہاشم کا چاند ہوں. تو معاویہ کی فوج سے ایک ملعون کہتا ہے کہ پر رسول کے تو گھر میں ویسے ہی 2 چاند ہیں, بنو ہاشم میں ویسے ہی 2 چاند ہیں. کون؟ امام حسن و حسین. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ وہ رسول خدا کے وہ بیٹے ہیں, اور میں علی کا بیٹا ہوں. علی کا بیٹا ہمیشہ رسول اللہ کے بیٹوں کی حفاظت کرے گا. وہ 2 آنکھیں ہیں اور میں ہاتھ ہوں. جب بھی آنکھوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے, ہاتھ ہمیشہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا آج سے 50 سال پہلے یہی قریش ان کے نانا کو قتل کرنے آئے تھے, اس وقت میرے بابا علی نے ان کو بچایا تھا. آج تم لوگ میرے بھائی حسین کو قتل کرنے آ رہے ہو, تمہیں یاد رکھنا تمہیں عباس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کہہ کے مولا عباس خانہ کعبہ سے اترے. خانہ کعبہ سے اترے اور مولا حسین اور مولا عباس کوفہ کے جانب روانہ ہونے لگے. ایک شاعر کہتا ہے کہ اس دن جتنے بھی قافلے تھے سارے قافلے میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے. بس ایک قافلہ تھا جو کوفہ کی جانب بڑھ رہا تھا. کون سا قافلہ تھا؟ وہ امام حسین کا قافلہ تھا, وہ مولا عباس کا قافلہ تھا, وہ بی بی زینب کا قافلہ تھا. کسی نے پوچھا کہ یا مولا حسین آپ اپنے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ جو اسلام ہے صرف 2 چیزوں سے بچے گا, ایک میری قربانی سے اور دوسرا زینب کی اسیری سے. جب مولا حسین آپ اپنے ذہنوں میں آپ تصور کریں 10 محرم کا دن, جتنی بھی ساری شہادتیں تھیں ساری 10 محرم کے دن ہوئی ہیں. جتنی بھی ساری شہادتیں ہیں ساری ظہر سے لے کر عصر کے بیچ میں ہو گئی تھی. جب سارے صحابیوں کی جب شہادت ہو گئی, جب غر شہید ہو گئے, جب جون شہید ہو گئے, جب وہاب قلبی بھی شہید ہو گئے, پھر اہل بیت کی باری آئی. سب سے پہلے مولا علی اکبر کی شہادت ہوئی, اس کے بعد حضرت عون محمد شہید ہوئے, حضرت قاسم شہید ہو گئے. مولا عباس نے دیکھا کہ اب میرا آقا حسین بالکل تنہا ہے, میرا حسین بالکل اکیلا ہو گیا ہے. آپ گئے کہ مولا حسین مجھے اجازت دیجیے, اب میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں, میں آپ کی نصرت کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہوں. مولا عباس کو اجازت نہ ملی. مولا عباس نے تھوڑی دیر میں سنا کہ خیمے سے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آتی ہے, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس. اور پھر مولا حسین کے منہ سے سنا حل من ناس ینصر ناس, کیا کوئی اور ہے ہماری نصرت کے لیے, کیا اور کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے گا؟ مولا عباس نے بی بی سکینہ کو لیا, کہا شہزادی آپ اپنے بابا سے سفارش کریں, شہزادی آپ آپ کے بابا سے مجھے اجازت دلا دیں. بی بی سکینہ کی مشق کو ہاتھ میں لیا اور بی بی کے ساتھ میں گئے. یا مولا حسین, اگر آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, آپ اگر مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں میری شہزادی کے لیے پانی لا پاؤں. آج جس کی جو کوئی بھی حاجات ہو بی بی سکینہ کے صدقے میں مانگنا. مولا عباس کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. مولا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا میں بہت پیاسی ہوں, بابا میرے چچا کو اجازت دے دینا.
شہزادی کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ مولا عباس جب میدان جنگ میں گئے، آپ نے فرات تک پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے جب آپ نے پانی کو ہاتھ میں لیا، جب پانی کو ہاتھ میں لیا تو کہا اے پانی میں تجھے کیسے پی لوں جبکہ میری شہزادی اپنی پیاسی ہے۔